بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے، حاجتیں ہوتی ہیں، ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں ہوتی ہیں۔ آج میں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں نا وہ پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ 70 منها لآخرتہ و30 منها لدنیا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے۔ 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، 100 درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رب بڑا کریم ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں، اصل مرادیں آخرت کی ہیں، اور رب کتنا کریم ہے کہ 70 آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ افضل ترین وظیفہ، جی ہاں، صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا، حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ فاطمہ ہم پڑھتے تو ہیں نماز کے بعد، اور پتہ بھی تسبیح فاطمہ ہے۔ تسبیح فاطمہ کہتے کیوں ہیں اس کو؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ کو یہ تعلیم فرمائی تھی، گویا یہ وہ وظیفہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو عطا کیا۔ ایک بات۔ دوسرا، کیوں عطا کیا؟ کہ وہ کام کاج سے تھک جاتی تھی۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنے کا، ایک طرف تو جگر کا ٹکڑا فرما رہے ہیں، جسم کا ٹکڑا فرما رہے ہیں، اتنی آنکھوں کا نور ہے، لیکن اتنا لاڈ ہونے کے بعد بھی تعلیم کیا ہے کہ گھر کا کام کرنا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ہم جب اپنی بچی کو لاڈ پیار دیتے تو کہتے گھر کا کوئی کام نہ کرنا، وہاں جا کے بھی مت کرنا۔ دیکھیں گھر گھرستی جو ہے نا یہ شریعت کو مطلوب ہے، اور ہماری خاتون جنت نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر کے ہمیں بتایا۔ یہاں میری اسلامی بہنوں کے لیے پھر ایک بڑا پیارا مدنی پھول ہے، اپنے گھر کے اگر آپ نے ہر دل عزیز بننا ہے نا تو گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بننے کا ایک طریقہ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے کتاب میں، پردے کے بارے میں سوال و جواب میں، کہ آپ گھر کے کام اپنے ہاتھ سے کریں، گھر والوں کی خدمت کریں، آپ چاہے اپنی ساس کے کام کریں، اپنے گھر کے دیگر افراد کا کام کریں، سب کی آنکھوں کا آپ تارا بن جائیں گے، آپ کی گھر میں ویلیو بن جائے گی۔ اب میں کہوں کہ کام بھی کوئی نہ کروں، صرف آرڈر چلاؤں اور اس کے بعد بھی جناب لوگ مجھ سے محبت کریں، تو یہ تھوڑا مشکل امر ہے۔ تسبیح فاطمہ کی بات بھی بڑا پیارا مدنی پھول علماء اس میں بیان کرتے ہیں کہ میرے کو ایسے مدنی چلے کے ناظرین ہمیں سن رہے ہوں کہ جو اس مزدوری کا کام کرتے ہوں یا ایسا کام کرتے ہیں جس سے تھک بہت جاتے ہوں، تو اگر آپ رات کو سوتے وقت کی تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں، علماء لکھتے ہیں کہ جو تھکن ہے وہ اس کی اس